بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا وراغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینان ساریاں شیخوپورہ، اور اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے۔ کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے ان کے حصے میں آئے ہیں؟ اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الطور کی آیت 35 تا آیت 43 ہے۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے مشرکین، منکرین، مکذبین کے برے گندے گڑھے ہوئے عقیدوں کی تردید فرمائی ہے، جو غور و فکر نہ کرنے سے انہوں نے اپنا رکھے ہیں سراسر جہالت، بے علمی اور خلاف عقل باتیں کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص
کسی منکر خدا سے یہ پوچھے کہ تو مخلوق ہے یا خالق، تو بنانے والا ہے یا بنا ہوا، ظاہر ہے کسی میں جرت طاقت ہرگز نہیں وہ کہے کہ میں خالق ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ خالق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ہم بندے اور تمام مخلوقات اپنے پیدا ہونے اور وجود پانے میں اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ پیدا ہوا، اور پیدا ہو کر دعویٰ کرے کہ میں خود بخود ہوں، مجھے کسی نے بنایا نہیں، تو تیرا تو ایک بال کوئی نہیں اللہ کے سوا بنا سکتا، اگا سکتا، جسم کا ایک رونگٹا، اور تیرا پورا وجود 6-7 فٹ کا، اور نرا بت اور بدن ہی نہیں اس کے اندر جو جان ڈالی ہے، اور کیسی روح حق تعالی شانہ نے اس جسم کے اندر ہمارے ابدان میں رکھی ہے کہ اس کی برکت سے ہم بولتے، سنتے، دیکھتے، سب کو چلتے پھرتے ہیں۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ہماری ہستی ایک گنا تو اسی وقت مٹ گئی۔ انسان کے اندر اصل طاقت حق تعالی شانہ نے وہ روح کو بنایا ہے، اور روح ہے عالم بالا کی چیز۔ اللہ آسمانوں سے ایک خزانہ ہے اس کا روحوں کا، وہاں سے بھیجتے ہیں، اور پھر موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے ارجع الی ربک، جس رب نے تجھے بھیجا تھا وہ بلا رہا ہے، آ جاؤ۔ اگر تو وہ اللہ کا مطیع، ایمان والا، نیکوکار بندہ ہے تو اس کو اس وقت جتنی مسرت اور خوشی اور لذت ملتی ہے جہان میں، ساری زندگی اس کو نصیب نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر عالم بالا، قرآن میں اس کو علیین کہا گیا ہے، وہاں جاتی ہے وہ روح، لوٹ جاتی ہے اپنے ٹھکانے میں۔ اور جو بری روح ہے اس کو چڑھنا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دنسایا جاتا ہے کہ وہ قابل ہی اس ہے۔ گندی چیز کو لوگ گندگی کے ڈھیر ہی میں پھینکتے ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں اسے سجاتے ہیں کہ اچھی بدبو آیا کرے گی، نہ نہ۔ تو عالم بالا کی یہ رہی نہیں، کیوں؟ رب کا کفر کیا، اور ساری زندگی اس کا کھا پی کر نعمتیں رحمتیں انگنت پا کر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کفار کو، اور ہمیں یہ درس پکا کروایا جا رہا ہے، اے بندے تیرا خالق صرف اللہ ہے۔ جب وہ خالق ہے تو مالک بھی وہی اکیلا ہے۔ تو خالق بھی نہیں آپ اپنا، اور اپنی زندگی تک کا مالک نہیں۔ جب تو خود آپ اپنا مالک نہیں تو رب کا بندہ ہوا، اس کی تو مخلوق ہوا۔ اب ایک حصے کا اقرار کرنا، کفار مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا رب بنانے والا کوئی اور ہے خالق، وہ کہتے تھے۔ اللہ نے یہاں 3 سوال کیے ہیں، کیا ان مشرکوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یا بغیر بنائے خود سے ہی بن گئے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی مسلم تھا، یہ تسلیم شدہ بات تھی کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو، اور ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، اولاد کو اس نے پیدا کیا۔ خالق وہ اکیلا ہے۔ جب خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، تو معبود ہونا بھی اسی کی شان ہے۔ قابل عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں یہ سوال کیا ہے، ام عندہم خزائن ربک، پھر یہ تو اللہ کی ذات میں نقص ہے کہ معبود بتوں کو کہا جائے اور خالق رب کو قرار دیا جائے، یہ بانٹ تو ان کی بڑی ہی بری ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے جیسے
قیامت کا انکار کرتے تھے، نبوت کے بھی منکر تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام کسی انسان پر آئے اور وہ کہے میرے اوپر وحی آئی ہے اور میں رب کا نمائندہ ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی طرف سے اس کا پیغام ہوتا ہے، میں پیغمبر ہوں۔ اس کا بھی سرے سے انکار کرتے تھے اور اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑا کر کہتے تھے ہاں اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو مکے یا طائف کے ان دو بڑے شہروں میں، لاہور اور اسلام آباد ہم کہہ لیں، یہاں بڑے امیر اور مالدار لوگ رہتے ہیں مکے میں اور طائف میں، یہاں کے کسی بڑے مالدار شخص کو نبوت دی جاتی، چلو ہم اسے اپنا سردار بنا لیں، ان کی نظر میں سب کچھ مال ہی تھا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ساری نعمتوں کے خزانے ہیں میرے اور رحمتوں کے، تم بتاؤ کہ ان خزانوں پر تمہارا قبضہ ہے یا اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ محتاج ہو تمہارے مشوروں کی، تم سے پوچھے ہاں بھئی کس کو نبی بنائیں، ووٹ ڈالو؟ نہیں، اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ بندے سارے اس کے سامنے عاجز ہیں اور وہ خزانوں کا مالک جو جس قدر جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ دے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن کا فیصلہ رب کا موجود ہے، فرمایا ام لہم سلم، یا اگلی اس سے بات تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی خلا میں جانے کا ایسا تیز ترین اللہ کہ تم اوپر جاتے ہو اللہ کے عرش کے پاس جا کر اللہ سے پوچھتے ہو کہ حقائق کیا ہیں اور تمہارے اوپر وہاں کی وحی وہ تم لا کر لکھتے ہو۔ اگر کسی انسان کا دعویٰ ہے تو وہ پیش کرے، اس کو ثابت کرے، اور اللہ کے رسول تو ثابت کرتے ہیں معجزات سے، میرے اوپر وحی آتی ہے، آسمانی رب کا پیغام آتا ہے اور اس پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ فرمایا ام لہ البنات، اور ایک طرف یہ بھی کہتے تھے، ان کا برا گندا عقیدہ تھا مشرکین مکہ اور اس علاقے کے مشرکوں کا کہ اللہ کے یہ جو فرشتے ہیں یہ بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تذکیر و تانیث سے پاک اللہ کی مخلوق تسبیح تقدیس کرنے والے، فرمایا کہ ملائکۃ اللہ کو تو رب کی بیٹیاں کہتے ہو اور اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے اور بیٹی کو گھٹیا سمجھتے تھے اور اپنے لیے بیٹے پسند اور رب کے لیے گھٹیا چیز بیٹیاں ان کے ہاں جو ان کے دماغ کے حساب سے۔ یا دوسری یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں پیغام الہی پر کسی تاوان کا مطالبہ کیا ہو کہ میں ایک آیت پڑھوں گا اور تم سے 10,000 روپیہ وصول کروں گا پھر اگلا حکم سناؤں گا، اگلی آیت قرآن پاک میں ہے یا قوم لا اسألکم علیہ مالا۔ اللہ کے سارے ہی نبیوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ہماری قوم، اے لوگو، اے انسانوں، ہم تم سے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتے اس وحی الہی پر، قیمت اس کی سب جہانوں سے بالا ہے، لیکن ہم لیں گے رب سے، ہماری ڈیوٹی فری میں پہنچانا ہے۔ سچا دین ہمیشہ انسان کو مفت ملتا ہے، جیسے ہوا، سانس ہم ہر وقت لیتے ہیں، سوتے ہوں جاگتے ہوں دن رات، اس پر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی اجرت نہیں، یہ رب کا خزانہ ساری مخلوق کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ پانی ہماری ضرورت ہے، اکثر فری مل جاتا ہے یا معمولی خرچے پر۔ ہوا سے، سانس سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے ایمان ہے، وہ اللہ نے بالکل ہی فری رکھا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، پھر تم یہ کام کیوں نہیں کرتے جب تم لیتے کچھ نہیں؟ وہ کہتے تمہارے پاس ہے بندو ہے کیا، تھوڑا سا، اور وہ بھی تمہارے دل میں لالچ ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتے، دوسروں کا چھیننا چاہتے ہو کہ سب دولت میرے پاس آ جائے۔
اور اللہ کے خزانے ہیں وسیع ترین، وہ جو کچھ ہمیں دینے والا ہے وہ انسانوں کے تصور سے اوپر ہے۔ ام یریدون کیدا، یا آخری بات ان سے فرما دیں کیا یہ نبوت کے بارے میں سازش کر کے اللہ کے اس نظام کو ختم کر دیں گے؟ اور وہ کوششیں تو انہوں نے بڑی کی، لیکن وہ چراغ کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ اللہ پاک کی حفاظت میں جو ہوتا ہے اس کو کوئی گزند کبھی نہیں پہنچی۔ فرمایا کہ ہم یریدون کیدا ام لہم الہ غیر اللہ، ایسا رب، خالق، مالک، معبود کوئی اور ہے تو پیش کرو۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ مورتیاں، یہ بت، یہ فلاں درخت بڑھ کا بہت بڑا ہے، اس میں طاقت آ گئی، جنات میں طاقت ہے، اور تم دریاؤں کی عبادت پہاڑوں کی کر۔ ایک شاعر ہندی کا گزرا ہے، کل ایک انڈیا کا بندہ تھا، وہ سنا رہا تھا شعر، وہ تو ہندی کے مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے بات بڑی پتے کی کہی کہ تم چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر گھڑ کر یان گھڑت رکھ لیتے ہو مورتیاں، اور ان کو رب اور الہ معبود کہہ کے پوجتے ہو۔ اگر اس میں ایک رتی برابر سچائی ہوتی تو تم چھوٹے چھوٹے معبود، تھوڑے چھوٹے پتھر لیتے ہو، میں پورے پہاڑ ہمالیہ کے پاس جا کر اسے سجدہ کرتا، میرا رب تمہارے سب سے پھر بڑا ہوتا۔ زمین پر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، رکھے ہیں، موجود ہیں، تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا تو رب ہو اور بڑا جو پہاڑ کھڑا ہے وہ رب نہ ہو، تو جھوٹی بات ہمیشہ پکڑی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا سچ یہ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات شریکوں سے اور برابر حصے داروں سے پاک ذات ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا رب اور معبود ہے۔ اللہ تعالی شانہ یقین کامل، ایمان واسق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی خیر بلائیاں، آسانیاں، راحتیں، نعمتیں، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہر نوع کی ترقیات عطا فرما، تمام مکروہات سے، بیماریوں سے، حوادث سے، آلام سے، مصائب سے ہم سب کو اپنی حفاظت اور نجات عطا فرما۔ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ جو ہم زندہ ہیں سب مسلمانوں کو دین کی پوری سمجھ عمل کی توفیق اور حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ طور کی آیات مبارکہ 35 تا 43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی رضوان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہے خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔